بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 دن تک وہ رات 3 بجے اٹھتی رہی، صرف اللہ سے بات کرتی رہی۔ 41ویں رات اذان سے پہلے اس کی دعا قبول ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی مانگ رہی تھی اور ہنستی ہوئی سجدہ شکر کر رہی تھی، کیونکہ تہجد کبھی خالی نہیں چاہتی۔ اس نے کہا تھا، یا اللہ، اگر تو چاہے تو سب بدل سکتا ہے۔ 40 دن بعد اللہ نے کہا، میں نے سن لیا۔ آج کی سٹوری ان کی ہے جن کی دعائیں تہجد سے قبول ہوئیں اور ان کی محبت انہیں واپس مل گئی۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں۔ ہم پچھلے 4 سال سے ریلیشن شپ میں تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت لائل تھے اور ہم دونوں کی نیت نکاح کی تھی۔ بس پرابلم یہ تھی، میں اس لڑکی سے بڑی ہوں لیکن اسے اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والا ہے۔ ہم بہت خوش رہ رہے تھے، بہت اچھا رشتہ چل رہا تھا ہمارا۔ پھر لوگوں کی نظر لگنے لگی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ خود اس کے ماں باپ بھی۔ اس کے ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ میں ان کے بیٹے سے بڑی تھی، لیکن ان کے بیٹے کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈال دی تھی۔ پھر پچھلے سال کی بات ہے، 25 اپریل کو اس کا برتھ ڈے آتا ہے۔ میں بہت خوش تھی۔ پچھلے سال اپریل میں رمضان تھا اور ہم نے پلان کیا تھا کہ اس کے ایک دوست کے گھر افطار پارٹی کریں گے، سب دوست اور اس کے ممی بھی۔ پھر وہاں کیک کٹنگ ہوگا۔ اسی دن 24 کی شام کی پلاننگ تھی ہماری۔ افطار بعد 25 اپریل سٹارٹ ہو جاتا تو ہم وہاں سیلیبریٹ کرنے والے تھے، لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کچھ لوگ تھے جو ہمیں الگ دیکھنا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں اس سے کیا ہوا، کس نے کیا کہا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اسے کیا ہوا۔ 24 اپریل کی شام میں عصر بعد ہم نکلے افطار لینے کے لیے اور وہ راستے میں مجھ سے بہت جھگڑا کرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی بات پر وہ جھگڑا اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے ڈیسیشن لے لیا مجھ سے الگ ہونے کا۔ وہ سب باتیں میری سمجھ کے باہر تھی کہ اچانک اسے کیا ہو گیا۔ اس شام اس نے اپنی امی ابو اور دوست کی امی کو بٹھا کر ان کے سامنے بول دیا کہ وہ مجھ سے نکاح نہیں کرے گا۔ میں بہت روئی ان لوگوں کے سامنے، بہت گڑگڑائی کہ میری غلطی کیا ہے، کیا میں نے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے نہیں پتا اس پر کسی نے کچھ کر دیا تھا یا کیا ہوا، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے سامنے بہت ٹوٹ کر روئی تھی میں، لیکن اسے احساس نہیں ہوا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس رات سے جو میرا رونا شروع ہوا تھا وہ اگلے 4 مہینے تک کنٹینیو تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب میری آنکھیں سوکھی ہو۔ میں رات بھر جاگتی تھی، تہجد میں بھیک مانگتی تھی اللہ سے اپنی محبت کے لیے ہر وظیفے کیے میں نے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس ایسے ہی میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر جیسے جیسے میں نے تہجد ریگولر کی، اللہ نے مجھے صبر دینا شروع کر دیا۔ میرے دن میں ایک پل ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جب میں اللہ سے اسے نہ مانگتی تھی۔ شیطان وسوسے ڈالتا تھا کہ وہ دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا ہے، اب تیرے پاس واپس نہیں آئے گا۔ ایسے خیالات آتے تھے مجھے، لیکن میرے دل کے کونے سے آواز بھی آتی تھی کہ اللہ نے مجھے مانگنے کی توفیق دی ہے تو وہ ہمیں ملائیں گے بھی۔ میں بلا ناقہ تہجد پڑھنے لگی، دن بھر چھپ چھپ کے روتی، ہر نماز، ہر سجدے میں روتی تھی اور روز اس کی ڈی پی، اس کی انسٹا آئی ڈی چیک کرتی۔ اس نے مجھے سب جگہ سے بلاک کر دیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ پاک میری دعا قبول نہیں کریں گے۔ ایک رات تہجد میں بہت زیادہ تڑپنے لگی، روتے روتے میری سانسیں اٹکنے لگی اور میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ اللہ پاک اگر وہ میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے صبر دے دے اور اسے میرے دل سے نکال دے۔ رات بھر دعا مانگتی رہی، لیکن شاید اللہ نے ہمارا ملنا لکھ دیا تھا۔ اس کے دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ اس نے مجھے واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر سے ان بلاک کر دیا۔ اتنی سی چیز دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے امید دکھائی کہ میں اس سے مانگتی رہی۔ اپنی دعاؤں میں میرا یقین پختہ ہو گیا۔ پھر 1 مہینہ ایسے ہی گیا، روز اس کی ڈی پی، انسٹا آئی ڈی دیکھ کر خوش ہو جاتی، اور پھر اچانک 4 مہینے بعد، مطلب ہمارا جھگڑا ہوا تھا 24 اپریل کو اور 23 اگست کو، اس نے مجھے عصر بعد میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔
وہ وقت ایسا لگا کہ اللہ نے کوئی معجزہ کر دیا، اور یہ ساری باتیں پچھلے سال کی۔ پھر ہم اسی شام ملے جب اس نے مجھے میسج کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے جانے کے بعد اس کے سارے دوست بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک دم اکیلا ہو گیا تھا، ہر روز اسے میری یاد آتی تھی، اور اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت غلط فیصلہ لیا تھا۔ جب میں یہاں روتی تڑپتی تھی تب اللہ پاک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر رہے تھے۔ بے شک میرا رب دیری ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے آنسوؤں کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ آج ہم الحمدللہ ساتھ ہیں اور بہت بہت زیادہ خوش ہیں۔ اب چاہ کر بھی کوئی ہمارے بیچ جھگڑا نہیں کروا سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے بے انتہا محبت ڈال دی۔ اب وہ صرف میری باتوں پر بھروسہ کرتا ہے اور مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میرے اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بے شک تہجد کی دعائیں معجزوں کی روپ لے کر قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی واقعی کسی چیز کو سچے دل سے پانا چاہتے ہیں تو اسے اللہ سے تہجد کی دعاؤں میں مانگے۔ اللہ پاک نے تہجد کا سجدہ نصیب کر دیا، مطلب اس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبولیت کے لیے چنی جا چکی ہے۔ بس پکا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اگر اللہ پاک کے دینے میں دیری ہو رہی ہے پھر بھی آپ کے لب سے ایک ہی دعا جاری ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ پاک وہ آپ کو دینے والا ہے، اس لیے مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے۔ مجھے بھی شیطان نے بہت سے وسوسے ڈالے میرے دل میں، میرے دماغ میں، لیکن میرا یقین نہیں ٹوٹ رہا تھا اور میں دعا کرتی رہی تھی اللہ پاک سے، اور اللہ پاک نے میرے یقین کا خوبصورت صلہ دے دیا مجھے میری محبت کی شکل میں۔ یہ جو آپ کو تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے نا، یہ آپ خود سے نہیں ادا کرتے، اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے اس میں۔ وہ جسے چنتا ہے صرف وہی تہجد کا سجدہ ادا کر سکتا ہے۔ تہجد کا ایک ایک سجدہ بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ جب اللہ نے ہی بولا ہے کہ میں عطا کروں، اس کے بعد بھی تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وہ عطا کرے گا، بس تم صحیح وقت کا انتظار کرو۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا تہجد میں اٹھ جانا بھی بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ ہاں یہ بات ہے کہ کبھی کبھی دعائیں قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، لیکن تم تھکنا مت، تم دعائیں کرتے رہنا اور صبر کرنا۔ صبر ایسا جہاں خاموشی ہو، اور ایسا صبر جو صرف اللہ کو سنائی دے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلی کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ بس تم بے صبری مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے، اور جانتے ہو نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بہترین ہو جائیں گے۔ ابھی چپ ہو کر بس چلتے رہو اس کے طے کردہ راستے پر، وہ مایوس نہیں کرے گا تمہیں۔ تمہاری ایک ماں کو تمہاری کتنی فکر ہوتی ہے نا، وہ رب تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تمہیں، وہ بھلا غلط راہ پر کیسے چلا دے گا تمہیں؟ 40 راتیں اس لڑکی نے 3 بجے تک جاگ کر صرف ایک نام لیا تھا۔ دنیا سوتی رہی اور وہ سجدے میں روتی رہی۔ لوگوں نے کہا تھا بھول جاؤ، اب ممکن نہیں، لیکن اس نے کہا تھا یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر آیا 41واں دن، وہ معمول کے مطابق اٹھی، وضو کیا، چائے نماز بچھائی اور پہلے کی طرح ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے مانگا نہیں، بس شکر کیا، کہا یا اللہ جو تو کرے گا بہتر ہی کرے گا، اور سجدے سے سر اٹھاتے ہی اس کا فون بجا۔ اسکرین پر وہی نام تھا جس کے لیے وہ مہینوں سے دعا کر رہی تھی۔ میسج تھا مجھے معاف کر دو، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے اسے سمجھ آیا تہجد ضائع نہیں چاہتی، آنسو ضائع نہیں چاہتے، وہ راتیں جو اس نے اللہ کے ساتھ گزاری تھی
اللہ نے انہیں دنیا کے سامنے عزت بنا دیا۔ آج وہ رو نہیں رہی تھی، آج وہ سجدہ شکر کر رہی تھی، کیونکہ جسے وہ اپنی محبت سمجھتی تھی اللہ نے اسے اس کی عزت بنا کر لوٹا دیا۔ یاد رکھو، جب تم رات کے 3 بجے اللہ سے بات کرتے ہو نا تو صبح کے 9 بجے دنیا تمہاری بات مانتی ہے۔ تہجد کا معجزہ کبھی دیر نہیں کرتا، بس وقت پر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔